والصابرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا محبوب رب العالمين. وجه هذه صلاة الرسول الكلام عليكم مختصر کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں گے اس کے لیے سمجھتا ہوں ہمارے مولانا حافظ محمد صاحب آپ کے خطیب ہیں. میں تو ان کا بیان سننے کے لیے اور حکومت الوداع شریف ہے. آج بہت بڑا یوم ہے, یہ بہت بڑا یوم ہے, اور اس یوم میں جب یہ وداع شریف آتا تھا تو اہل اللہ اور یہ کرام ان کی ہیکلیاں بن جاتی تھی رونے میں کہ وہ برکات, وہ خدا و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہمارے سامنے کو حال ہو رہی تھی, آج وہ ہم سے وہ جمعہ آ گیا ہے جو ان برکات کو الوداع کہنے کے لیے ہماری حاج اسی جمعے کو مطلوب تھی. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان اور میرے نبی پاک کے پروانوں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میرے بندوں میں تمہارا جو رب ہے, میں جو تمہارا رب ہوں, تو اپنے رب کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ وہ تمہاری آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, تمہاری سختی. بے شک تم بھوکے رہے پیاسے رہے, تکلیفیں بھی تمہیں آئی, بہت سی تکالیف آئی, لیکن میرے بندوں ایک تکلیف آتی ہے تو میں اس کے لیے ہزاروں اپنے بندوں کو راحتیں دیتا ہوں. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ رمضان کے روزے ہوں, نمازیں ہوں, قات ہو, شوقات ہوں, تمہارے دل کو احساس تو ہوتا ہوگا اور کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہوگی, لیکن اس میں ایک تمہاری راحت ہے, اسی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ رمضان شریف کی ہمیں برکات اور ہم ظاہر میں بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ یہ خیال بھی کر لینا کہ جہاں سے روزہ شروع کرتے ہو وہ ہے سحری, جہاں اس کو ختم کرتے ہو وہ ہے افطاری. میرے آقا نے جو احکام آئے آقا پہ آئے, اور آقا نے پھر آگے وہ سمجھائے کہ میرے امتی ہو وہ ہو چکے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ شان کا نبی ہے ہمارا جو مومن کو بہت ہی رؤوف الرحیم. انہیں کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جا سکتی حضور پاک کو, کیونکہ عزیز علیہ ما عنتم, جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ان پہ گراں گزرتی ہے, بھاری گزرتی ہے. تو فرمایا بغیر سحری کے نہ رہنا. اگر کوئی دیدہ دانستہ سحری نہ کرے اور روزہ رکھ لے تو وہ پسندیدہ بات نہیں. حضور پاک نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, میرے امتیوں سحری ضرور کرنا, سحری کرنا, سحری کے بغیر روزہ نہ رکھنا, کیونکہ اس میں بھی برکت ہے. جتنا کھاؤ گے پیو گے اتنی ہی برکت. اب دیکھیے پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک نے یہ فرمایا کہ میرے امتیوں سحری میں تاخیر کرنا, یہ نہیں کہ بہت پہلے کھا کے بیٹھ جاؤ, بہت پہلے مت کھا کے بیٹھ جانا بھی 1 بجے ہی چلو جی نمازیں بھی ابھی پڑھ کے چلے جائیں, 1:15 بجے نماز پڑھ لو اور 1 بجے سحری کر کے گھر چلے جاؤ. ایسا نہ کرنا, سحری میں دیر کرنا تاکہ تمہارے لیے زیادہ وقت نہ گزارنا پڑے. اب یہ کرم نہیں بہت بڑا. اور افطار کرو, اس میں تاخیر نہ کرنا کہ ستارے نکلنا تو آج لگ جائے جیسے شیعہ کرتے ہیں دوسرے لوگ. سحری میں جلدی نہ, افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر کرنا, یہ تھوڑا کرم بہت بڑا. جیسے ماں سمجھاتی ہے, پلے باندھ دیتی ہے, بیٹا تو جا رہا ہے پھانسی دے کہ یہ تیلی باندھ رہی ہوں, یہ پانی لے جا, یہ روٹی لے جا. تو میرے آقا کے غلاموں یہ اللہ پاک کا کرم ہے, اور یہ کرم سب کچھ کس کے صدقے ہے, آقا کے صدقے. ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا جاگنا, ہمارا سونا,
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزے دار روزہ رکھ کے جب اسی کے لیے اس نے روزہ رکھنا ہے، اسی کے لیے اس نے کھانا پینا تمام چیزیں بند کر دی ہیں. یہ جو کاملین لوگ ہیں ان کا روزہ تو اور بھی کچھ آگے ہے ہم سے کیوں، اور ہمارے روزے جو ایسے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ اتنی بات تو کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کی نقل کرنی چاہیے. ان کا تو یہ ہے ہمارا کسی اور باتوں سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن تصوف میں وہ کہتے ہیں غیبت بھی کرو گے تو روزہ تمہارا فرق آ جائے گا روزے میں. اب اور لفظ تو میں کیا کہوں، لیکن ان کے لیے کیوں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیکوں کی نیکییں جو مقرب ہیں ان کے لیے وہ برائی ہے. وہی کام ایک نیک کام آدمی کرتا ہے اور وہی مقرب کرے تو اس کے لیے برائی، کیونکہ بہت آگے پہنچ چکا ہے، وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے. لہٰذا وہاں تو نزدیک آنا بیشتر حیرانی کہ جو نزدیک ہوتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. وہ بڑے صبر کے قدم رکھتے ہیں. جتنا کسی کو قرب ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے اس کے جو ہیں مقام کے مطابق اس کے درجات بدل جاتے ہیں. تو بے نبی کے غلاموں جب اس طریقے سے وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان سے روزے میں نہ کسی کی غیبت ہے، نہ کسی کی چغلی ہے، نہ کسی کے بارے میں برائی ان کی سوچ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ وہ تو اس تزکیے پہ پہنچ گئے. قد افلح من تزکا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلاح تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا. اور جب وہ تزکیہ آ جاتا ہے، یہ روزے اسی لیے تو ہیں کہ وہ چیز پیدا ہو جائے ان کے اندر، وہ لطافت آ جائے. یہ لطافت جب آتی ہے تو پھر حضرت باعث بستامی جیسی شخصیتیں یہ کہتی ہیں کہ ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک خدا کے ملک سے بھی بڑا ہے. یہ عام آدمی کی بات سمجھنے والی یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ اس کی اتنی ہی بات ہے جو وہ سمجھ رہا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات، یہ کیا بات ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرا ملک کیا ہے. کہا حضور آپ فرمائیں، میرا ملک تو اللہ ہی ہے. اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے باجی کیا مانگتا ہے. کہا تجھے ہی مانگتا ہے. میرے باجی اور مانگ کیا چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے. فرما بس کچھ نہیں کیا آپ. پھر ان کا جو مقام تھا جب تھوڑا سا تصور کرتے تھے اڑتے تھے تو لا مکان تک جاتے تھے. عرش سے اوپر پڑے ملائکہ سے ملتے تھے. ملائکہ پوچھتے حضرت آپ کیسے یہاں. کہ میں خدا کے لیے آیا ہوں، بتاؤ تو کہاں ہے خدا. انہوں نے کہا آپ یہاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے سنا زمین پہ ہو. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء علیہ سنت. اس میں دیکھیے اندازہ یہ چیز ہے جو یہ رمضان شریف اس لیے تمہارے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہوں میرے بندوں. اس لطافت انہوں نے کیوں کہا، انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا ہم نے سنا زمین پہ ہے. اب اس کے لیے بھی زمین پہ کیسے ہے، تو اس نے یہ فرمایا لا یسونی ارضی ولا سمائی ولا کی یسونی قلب عبد المومن. رب نے خود فرمایا نہ میری گنجائش آسمان میں ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہے، میں تو مومن کامل کے دل میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. جب مانگی یہ چیز تو وہ تو ان کے دل میں رہتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ زمین میں ہے، باجی تو یہاں ڈھونڈ رہا ہے. یہ چیز ہے جب یہ چیز آ جاتی ہے میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تو پھر ان کا مقام بھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ان کے پاؤں، زبان، آنکھ، کان، وہ سوائے اس کے کان اس کے سوا کچھ سنتے نہیں، آنکھ اس کے سوا کسی دیکھتے نہیں، وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. لیکن ان کے جو ہم نقال ہیں، ہم تو بدکار ہیں، آپ لوگوں کے قدموں کے صدقہ اللہ کے فرمائے. ان سے بات کر رہا ہوں، جب روزے دار سو جاتا ہے پھر وہ جب سوتا ہے شیطان دیکھتا ہے ایسے، جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے اس کو سانس نکالتا ہے روزے دار،
تو یکدم بھاگتا ہے. روزے دار کے سانس سے وہ جو بھاگتا ہے اس سے پوچھتے ہیں چہرے چاہتے استاد جی کا بات ایک دم بھاگے کامیاب آگ کا شعلہ پڑا ہے. روزے دار کے سانس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ شیطان قریب نہیں آ سکتا. وہ سو تو عبادت, جاگے تو عبادت, اس کا ہر چیز عبادت ہو جاتا ہے. وہ یہ عبادت کیوں ہوئی اس کی ہر چیز, اس لیے اس کے رضا کے لیے اس نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, ہر چیز چھوڑ دی. اور جب اس کی رضا کے لیے انسان ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اس وقت پھر وہ کہتا ہے میرے بندے اب تو بتا جو تو چاہتا ہے. اب حضور پاک نے فرمایا میرے امتیوں تمہیں پتہ نہیں, سمجھو اس بات کو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب افطار کرو کوئی نام تو ملتا ہے. روزے داروں سارے ہی اس بات کو یاد رکھو جو بھی دعا کرو گے دعا وہ دعا رد نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب ہم 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور جو بھی روزے دار روزے والا ہے وہ جو دعا کرتا ہے روزہ افطار کرتا ہے اس افطاری میں اتنی برکت ہے, اس کے منہ میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا. یہ جو اب وہاں آ گیا جو نبی پاک نے ارشاد فرما کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم سے بچ جاؤ چاہو کھجور کے چھلکے کے ذریعے بچ جاؤ. یہ کون سا کھجور کا چھلکا ہے کہ کسی روزے دار کو جو کھجور پوری بھی نہ ملے تو اس کو ایک چھلکا کھجور کا لے کے کہو بھائی مولانا محمد صاحب یہ میرے کھجور کے چھلکے سے روزہ کھول. اللہ اب جب روزہ کھولے گا تو اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اس سے بھی روزے دار کی وجہ سے تمہیں جنت ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے تمہارا روزے دار ہو, تمہارا مقام ہے. تم ہما تن برکت ہو, ہما تن تم خدا کی نعمت ہو, اہم حضور ہو رہا ہے. تو اب جب 1 مہینے کھانے پینے سے رکنے والا اس کی یاد میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہے اور جب وہ روزہ کھولتا ہے, حضور نے جب یہ فرمایا صحابہ کرام ایک ایک بات کو دیکھتے تھے, شرم آتی تھی. جو قریب جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ نیکوں کی نیکی مقربوں کی برائی بن جاتی ہے, وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. میں حضرت کا مرید ہوں, بہت مرید ہے, یا میرا استاد بیٹھا ہے, اب میں استاد سے جھجکتا رہوں گا چاہے کتنا ہی علامۃ الدار بن جاؤں اور کتنا ہی میں علم والا ہو جاؤں, لیکن اس کے سامنے جھجکوں, پیر کے سامنے جھجکوں. سمجھ لیجیے بات, یعنی تھوڑا سا اس میں ایک جھجک پیدا ہوگی, ایک شرم پیدا ہوگی, اور وہ اس طریقے سے. تو یہی نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. حضور کے صحابہ حضور سے شرماتے تھے جو زیادہ قریب ہو گئے تھے, زیادہ دن ہو گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا اجنڈ کوئی عربی بھیج, ایسا اجنڈ عربی بھیج جسے کوئی ادب شدب کا پتہ تھا, اور وہ آقا سے کوئی سوال کرے اور ہم سنیں. پھر وہ آتا تھا, ایک آیا ہے اے محمد عربی میں یہ سوال کرتا ہوں اور میرے سوال سخت ہوں گے جی, آپ برا نہ منائیے. کوئی بات نہیں بھائی, برا کیا گھر سوال کیا ہے, اسے وہ سوال ہے, سوال کرتا ہے. پھر وہ حدیث میں لمبی چوڑی حدیث ہے, لیکن میں صرف بات اتنی عرض کرتا ہوں. اب سوال کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا نام محمد ہے, محمد کا مطلب آپ ہی وہیں کہ کائنات کے ساتھ جہاں کے لیے جس کو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا, کہا نام تو جناب اچھا آپ کا قاصد ہمارے پاس گیا تھا تو اس قاصد نے یہ کہا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی, کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا 5 نمازوں, کالا نام کہاں, اس نے کچھ کافی کہا. یعنی وہ سوال کرتا جاتا ہے, صحابہ معذور ہوتے جاتے ہیں, وہ سنتے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب حضور پاک نے جب یہ فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کے چھلکے کے ذریعے بچ جاؤ. اب سائل سوال کرتا ہے حضور تو پھر کھجور کا چھلکا بھی کسی کو نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں گے, جہنم سے تو بچنا چاہیے. جب آپ نے فرما دیا کہ جہنم سے بچ جاؤ
تو وہ کوئی جگہ کھجور مکمل نہیں چھلکا بھی مل گیا تو آپ فرما دیں کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہوگی کھجور کا چھلکا پھر کیا کریں گے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یعنی روٹی ووٹی تو بات کی بات ہے، اب کھجور کا چھلکا تو معمولی چیز ہے، یہ اگر جس کو جلائیں گے تو پھر حضور پاک نے فرمایا پانی لے آؤ، اور پانی لا کے روزے دار کو کہو بھائی بات بنتی ہے میری تیرا بگڑ گیا، اور روزے دار میرے گھونٹ پانی سے روزہ کھول لیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ قانون بنتا ہی نبی پاک کی زبان، سبحان اللہ، سبحان جو کہتے جائیں گے نبی پاک وہ قانون الہی بڑھتا چلا جائے گا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے وہ وحی الہی سے بولتا ہے، لہذا جو کہہ دیں گے حضور پاک نے فرمایا کھجور کا چھلکا نہ ملے تو پانی لے آؤ،